اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دوسرا سپارہ مکمل کیا اور آج سے تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس پارے کو بھی کامیابی سے مکمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو موضوعات ہیں۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تمام انبیاء برابر ہیں، اور قرآن کریم میں جہاں پر بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ نبوت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، یعنی ہر ایک کو کسی خاص فضیلت سے نوازا گیا جو دوسروں کو نہیں دی گئی، تاکہ ہر ایک کا فضل و کمال الگ نظر آئے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ جبری ہدایت نہ مطلوب ہے نہ مفید ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں۔ یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار بن جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں کبھی نہ لڑتے، بلکہ یہ باہم اختلافات کر ہی نہ سکتے۔ ان کو ایک ہی طبیعت پر ڈھال دیتا کہ کوئی اختلاف اور تنازع باقی نہ رہتا۔ جیسا کہ فرشتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے نہ تنازع، مگر ایسا کرنے سے بنی نوع انسان کی ابتلا و آزمائش کا وہ مقصد فوت ہو جاتا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، جس کی خاطر جنت اور دوزخ تخلیق کی گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار کی صلاحیت کے ساتھ آزادی دے کر اس دنیا میں پیدا کیا جائے، تاکہ جو انسان چاہے اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے صحیح راہ کو اپنا کر جنت کا حقدار بن جائے، اور جو چاہے راہ حق سے منہ موڑ کر اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر دوزخ کی راہ پر چلے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں نہ کسی اعتراض کی گنجائش ہے، نہ کسی میں ہمت ہے، اور نہ ہی کسی کا یہ حق ہے۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر جبر نہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے تو اس کے اندر اس کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ و فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ہے، کوئی تو ایسا ہے کہ اللہ نے اس سے کلام کیا، ورفع بعضہم درجات، اور اس نے بلند کر دیا ان میں سے بعض کو درجات میں، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو، البینات، کھلی نشانیاں، روشن دلائل، وأیدناہ، اور ہم نے تائید کی اس کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل، نہ لڑتے آپس میں، الذین، وہ لوگ جو، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے،
یا جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ گئیں ان کے پاس واضح دلیلیں، روشن دلائل، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پس ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان لے آیا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو نہ وہ لڑتے آپس میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، تِلْكَ اسم اشارہ واحد مؤنث، الرسل یہ جمع مکسر ہے، رسول واحد ہوتا ہے اور رسل جمع مکسر ہے یہ، تو تلک الرسل کو ہم کہیں گے مرکب اشاری۔ یہ تل کا جو ہے اس کو اسم اشارہ کہیں گے، اور رسل مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مشار الیہ۔ ویسے غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں یہ عاقل کے ساتھ بھی واحد مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ تو تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی۔ فضلنا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے فا، ضاد اور لام، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، تو یہ بن گیا فضل، یفضل۔ اب اس سے ہم جمع متکلم بنا سکتے ہیں، اور جمع متکلم بنانے کے لیے جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ نون الف نا لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم نے ساکن کر دیا اور ساتھ نون الف نا لگا دیا، تو یہ بن گیا فضلنا۔ تو یہ ماضی کا صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ رسول، یہ مبتدا ہوگا یہاں پر، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعض کو، یہ مفعول بن جائے گا یہاں پر بعض، تو یہ مرکب اضافی ہے، بعضہم، ان میں سے بعض، تو مفعول ہوگا فضلنا کا، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پر ہم نے فضیلت دی۔ علی بعض، یہ مرکب جاری ہوگا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ یہاں کلم، یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کے بعد اسم الجلالہ حالت رفع میں ہے، تو یہ فاعل ہو گیا اس فعل کا، تو جس سے اللہ نے کلام کیا۔ کلمہ کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے کاف، لام اور میم، باب تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، تو اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا کلمہ، یہ بن جائے گا یکلمو، تو کلمہ اس نے کلام کیا، تو یہی ہمارے پاس ہے کلمہ۔ تو اس کے بعد چونکہ اسم آ گیا اور وہ حالت رفع میں ہے، لہذا یہ فاعل بن گیا۔ تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع، اور اس نے بلند کر دیا۔ رفع کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے را، فا اور عین،
اور باب ہے فتح، اور فتح یفتح ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا رفع، اس نے بلند کیا، یرفع وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا، تو یہاں پر ہمارے پاس ہے یہی ہے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو اس کا جو فاعل ہے یہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے۔ اور رفع اس نے بلند کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، بعضہم ان کے بعض کو، درجات مراتب میں، درجات میں، بعضہم چونکہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ اور مضاف حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ مفعول بن گیا یہاں پر اس فعل کا، اور اس نے بلند کر دیا ان کے بعض کو درجات میں، مراتب میں۔ وآتینا اور ہم نے دی، یہ بھی جمع متکلم ہوگا ماضی کا صیغہ، اس کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے حمزہ تا اور یا، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا آتایا، یہ بن جائے گا یؤتیو۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ دونوں حمزہ ہیں، ان کا ادغام کرتے ہیں تو یہ الف کھڑی زبر بن گیا، تو یہ بن گیا آتایا، اس نے دیا، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب اس سے ہم جمع متکلم بنائیں گے، اور جمع متکلم بنانے کے لیے آخری والے کو ساکن کر کے ساتھ نون الف نہ لگا دیتے ہیں، یہ دیکھیں ہم کرتے ہیں یہاں پر، یہ ہم نے تا اس کے ساتھ ہی یا ساکن کر دیا اور ساتھ نون الف نہ لگا دیا، تو یہ بن گیا جمع متکلم۔ ہم نے دی، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب یہ عیسیٰ ابن، یہ دیکھیں ابن مریم یہ مرکب اضافی بن گیا، تو مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب یہ مفعول بن گیا اس فعل کا، یہ پہلا مفعول بن گیا، اور دوسرا ہے بینات، روشن دلائل، کھلی نشانیاں، یہ بینہ، البینۃ یہ اس کا واحد ہوگا، بینۃ، اس کی جمع سالم بن جائے گی بینات، تو یہ حالت نصب ہے اس کی، کیونکہ اس پر زبر آتی ہی نہیں ہے، یا اس پر پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو لہذا یہ دوسرا مفعول بن جائے گا، یہ پہلا مفعول، یہ دوسرا مفعول اس فعل کا۔ اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور وہ کھلی نشانیاں کیا تھیں کہ وہ جو بھی ان کے پاس بس کا کوئی مریض آتا تھا اس کو صحت یاب کر دیتے تھے، پیدائشی جو اندھا تھا اس کو بینائی عطا کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں انہیں دے کر بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی اس کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایدنا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے حمزہ یا اور دال، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں ہم درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ایدہ، یہ بن جائے گا یؤید، ایدہ اس نے تائید کی، اس نے مدد کی، یؤید وہ تائید کرتا ہے، یہ کرے گا۔ اب اس سے ہم نے جمع متکلم بنانا ہے، اور جمع متکلم بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ نا لگا دیتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بن گیا جمع متکلم ماضی کا صیغہ، تو یہی ہمارے پاس ایدنا، واو عطف ہے، اور ہم نے تائید کی ہو اس کی، کس کی؟
عیسیٰ ابن مریم کی، بروحل قدس، بروحی یہ مرکب جاری بن جائے گا، اور روح القدس یہ مرکب اضافی بن جائے گا، پاک روح سے، اور ہم نے تائید کی اس کی پاک روح سے۔ پاک روح سے مراد زیادہ تر مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واوطف ہے، لو حرف شرط ہے، شاء ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، اور شاء کا فاعل اسم الجلالہ چونکہ حالت رفع میں ہے تو یہ فاعل بن گیا۔ اور اگر اللہ چاہتا، شاء کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے شین یا اور حمزہ، باب ہے فاتحہ، اور فاتحہ یافتہ ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا شایا، یہ بن جائے گا یشیاؤ، اور اس کے بعد پھر بن جائے گا یشاؤ۔ دیکھیں یا حرف علت ہے، متحرک ہے، اور اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یا الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور ساتھ یہ حمزہ، تو شاء بن گیا۔ تو یہی ہمارے پاس شاء، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور اگر اللہ چاہتا، کیونکہ پہلے حرف شرط آ گیا، اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہم حال میں کر رہے ہیں۔ مقتتل، ما نافیہ ہے، نہ، یہ ہے اقتتل، نہ وہ نہ لڑتے، نہ آپس میں لڑتے۔ اقتتل کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے قاف، تا اور لام، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا اقتتل، یہ بن جائے گا یقتتل، تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر اقتتل۔ تو اور چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہذا جب پیچھے ملایا گیا تو اس کی حرکت گر گئی اس وجہ سے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ لڑتے یا نہ لڑتے، اقتتل ویسے ہوگا اقتتل وہ لڑ پڑا، یقتتل وہ لڑ پڑتا ہے یا لڑ پڑے گا، تو مقتتل نہ وہ لڑتے، کیونکہ بعد میں جو اس میں موصول آ رہا ہے وہ جمع آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ جمع میں کریں گے کہ نہ وہ لڑتے، الذین وہ لوگ جو من بعدہم جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد کن کے؟ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، تو وہ آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ من بعد یہ مرکب جاری بن جائے گا، اور بعدہم مرکب اضافی بن جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، من بعد بعد اس کے، ما کے، یہ ما مصریہ ہے، جاءتہم آ گئی ان کے پاس، بینات روشن دلائل، روشن دلائل آ گئے ان کے پاس۔ جاءت کو دیکھیے، اس کا مادہ ہے جیم یا اور حمزہ، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، لہذا اس کو درج کریں گے تو بن جائے گا جا یا آ۔ اب یہاں پر دیکھیں یا حرف علت متحرک، اس سے پہلے حرف صحیح پر نصب، اور نصب کی مطابقت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا جا آ۔ اب جا آ وہ آیا، جب اس سے ہم واحد مؤنث غائب بنانا چاہیں تو سمپلی ہمیں ساکن تا ساتھ لگانی پڑتی ہے، تو یہ بن گیا جاءت، یعنی واحد مؤنث غائب ماضی کا صیغہ۔ اور یہ واحد مؤنث غائب کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل یہ ہے بینات، روشن دلائل، یہ
جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جاءت استعمال کیا گیا ہے فعل۔ تو بعد اس کے کہ روشن دلائل آ گئے ان کے پاس، یعنی یہ جاءت فعل ہو گیا، ہم مفعول بن گیا، اور بیناتو یہ چونکہ حالت رفع میں ہے تو یہ فاعل بن گیا۔ ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلافوں کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے خا، لام اور فا، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یا افتعل، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بنے گا اختلافا، اس نے اختلاف کیا۔ اور اختلافا، اختلافو، یہ مضارع بن جائے گا یختلفو، تو اختلافا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، تو اختلافا، اختلافو، تو یہی ہمارے پاس ہے اختلافو، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب، تو یہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے اس وجہ سے اس کی حرکت گر گئی ہے جب اس کو پیچھے ملایا گیا ہے تو، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، فَمِنْهُمْ، پس منہم ان میں سے، ان میں سے کوئی تو ہے جو من موصولہ جو آمنہ ایمان لے آیا، بس ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لے آیا۔ آمنہ کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا آمنہ، اور یہ بن جائے گا یؤمنو۔ اب یہ حمزہ حمزہ کا ادغام کر دیں گے تو یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن گیا آمنہ، وہ ایمان لایا۔ پس ان میں سے کوئی وہ ہے جو من موصولہ آمنہ ایمان لے آیا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے من جو کفر، جس نے انکار کر دیا، جس نے کفر کیا، اور منہم یہ مرکب جاری بن جائے گا، اور ان میں سے کوئی ہے جو من موصولہ جو کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کر دیا۔ کافرہ کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے کاف، فا اور را، اور باب ہوتا ہے ناصارہ، اور ناصارہ یہ عنصر ہوتا ہے، تو لہذا ناصارہ میں جب یہ ہم درج کریں گے تو یہ بنے گا کافرہ، اس نے کفر کیا، تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، یہ بھی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، یہ پھر لو حرف شرط آ گیا، شاء یہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا، یہ شاء ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، یہ اسم الجلالہ حالت رفع میں ہے لہذا یہ فاعل بن جائے گا، اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا، تو نہ وہ آپس میں لڑتے۔ اقتتلوا کو دیکھیے گا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اقتتلا وہ ہم نے بنایا تھا، مادہ تھا اس کا کاف تا لام، اور باب تھا افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یا افتعل، تو لہذا درج کریں گے تو یہ بن جائے گا اقتتلا، وہ لڑ پڑا۔ اب اس سے تسنیہ اقتتلا اور جمع بنائیں گے تو بن جائے گا اقتتلوا، تو یہی ہے اقتتلوا، وہ نہ لڑتے، ما نافیہ ہے، تو اقتتلوا وہ لڑتے، تو ما اقتتلوا وہ نہ لڑتے، یعنی ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ سب لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوتی کہ ان کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے ہی ہو سکتا تھا جیسے فرشتوں کا آپس میں کوئی تنازع، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ایک ہی طبیعت کے سب لوگ پیدا کر دیتا تو کوئی تنازع نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، اس میں بھی پوشیدہ حکمت ہے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، لیکن حرف استدراک ہے، یہ پہلی بات کے وہم کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے پیش. اور لیکن اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. یفعل کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے فا، عین اور لام، اور باب ہے فتح، اور فتح یافتہ ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا فعل، اس نے کیا. اس میں درج کریں تو یہ بنے گا یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر یفعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب. اور لیکن اللہ کرتا ہے ما جو موصولہ ہو گیا، یرید جو وہ چاہتا ہے. یرید کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے را، واو اور دال، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل. اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا اروادہ، یہ بن گیا یرویدو. اس کو دیکھیں، واو حرف علت متحرک اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت پیچھے منتقل کر دیتے ہیں. یہ حرکت پیچھے منتقل ہوگی. اب باقی واو رہ گئی اور ظاہر ہے اس کی حرکت پیچھے چلی گئی تو اس پر سکون رہ گیا اور دال زبردہ. اب واو حرف علت ہے، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ ارادہ بن گیا. اس نے چاہا، اس نے ارادہ کیا. اس میں دیکھیں واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر سکون ہے، لہذا واو کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں پیچھے منتقل ہوگی، اب یہ ساکن رہ گیا. اب واو حرف علت ہے، اس سے پہلے حرف صحیح، اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ یا سے ہوتی ہے، لہذا واو کی جگہ پر یا ہو جائے گا. یہ بن گیا یریدو. تو ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا. تو یہی ہمارے پاس مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب. اور اگر اللہ چاہتا نہ وہ لڑتے آپس میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.